بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت نمبر 20 سے 37 میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کو ثابت کر دے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے کہ جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی قوم کے لوگ خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور خدا نے ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے اور وہ راستے پر نہیں آتے، کہ خدا کو جو آسمان اور زمین میں ظاہر ہے اور ہمارے اعمال جانتا ہے کیوں نہ سجدہ کریں، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے، یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس آ اور دیکھ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا دربار والوں، میری طرف ایک نامہ ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آؤ۔ خط سنا کر کہا کہ اے اہل دربار، مجھے مشورہ دو کہ میں کسی کام کا فیصلہ اکیلے کرنے والی تو نہیں ہوں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، مگر حکم آپ کے اختیار میں ہے، جو حکم دیں اس پر نظر کر لیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو رسوا کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ میں ان کی طرف کچھ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ کیا جواب آتا ہے۔ جب قاصد پہنچا تو سلیمان نے کہا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو تو جو کچھ مجھے خدا نے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم کو دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے کہ جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہیں ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدہد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مختلف قسم کے پرندے باری باری سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، اور آپ کے حکم کے مطابق وہ اپنے اپنے کام سر انجام دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس وغیرہ کے مطابق ہدہد کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب سفر کے دوران پانی ختم ہو جاتا تو ہدہد زمین کے نیچے تہہ میں پانی کی موجودگی کو دیکھ لیتا تھا، اور اس کی رہنمائی کے مطابق لوگ زمین کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ ایک دن جب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دربار میں موجود نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد دربار میں آ گیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ وہ بات یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی حکومت ایک عورت کے پاس ہے، کیونکہ بادشاہ کی اولاد نرینہ نہیں تھی تو لوگوں نے اس کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سبا کے بادشاہ کے بعد ایک مرد کو تاج شاہی پہنا دیا گیا، جس سے علاقے میں فساد عام ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو آدمی نے اس عورت سے شادی کر لی۔ جب وہ عورت کے پاس گیا تو عورت نے شراب پلا کر نشے کی حالت میں اس کا سر کاٹ کر اپنے دروازے پر لٹکا دیا، اور لوگوں نے بادشاہ کی اس بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ صحیح بخاری میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے معاملات عورت کے سپرد کیے۔ پھر ہدہد نے بتایا کہ وہ لوگ کافر ہیں اور سورج کی عبادت کرتے ہیں، شیطان نے ان کو گمراہ کر کے عبادت الہی سے روکا ہوا ہے، حالانکہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں میں چھپی چیزوں کو خوب جانتا ہے، وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے اور کسی مخلوق کے تخت کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی یہ باتیں سن کر ان کی طرف ایک خط بھیجا
جس میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف راغب کیا اور ان کو یہ پیغام بھی دیا کہ تم میرے حکم کو ماننے میں تکبر نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس طرح ہدہد کے ذریعے آپ کا خط بلقیس کے پاس پہنچ گیا۔ اس ملکہ کا نام بلقیس تھا اور جس جگہ وہ حاکم تھی وہ علاقہ شہر سبا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط اس پرندے کے ذریعے ارسال کیا جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت اور فرما برداری کرنے والا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہدہد نے وہ خط ملکہ بلقیس کی طرف اچھال دیا اور خود ایک طرف ہو گیا اور خط کے جواب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ بلقیس نے خط دیکھا اور اپنے وزراء کو دربار میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ میری طرف ایک باوقت خط بھیجا گیا ہے، اور پھر اس نے خط کا عنوان پڑھ کر سنایا اور دربار میں موجود تمام لوگوں سے مشورہ کیا، کہا کہ میں تم سب کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو طاقتور اور جنگجو قوم ہیں، اگر آپ ہمیں لڑائی کا حکم دیں گی تو ہم بھرپور مقابلہ کریں گے، مگر یہ سارا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا آپ ہی بہتر فیصلہ کریں۔ ملکہ بلقیس سمجھ گئی تھی کہ اس خط کو لکھنے والا مغلوب نہیں ہو سکتا اور اس کی مخالفت کرنا یا اس کو دھوکہ دینا ناممکن ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ قاصد کس بات کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے اپنی اور حکومت کے کارندوں کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفے بھیج کر خود کو اور حکومت کو بچانا چاہا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اور اس کی عوام سب کافر ہیں، اور اس صورت میں سلیمان علیہ السلام کوئی فدیہ یا تحفہ ان لوگوں سے قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے جب قاصد بڑے بڑے تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم میری مال اور ہدیے کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ تم لائے ہو میرے پاس اس سے بہت بہتر موجود ہے اور جو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، اس لیے تم یہ سارے تحفے واپس لے جاؤ اور ہم تمہارے علاقے اور حکومت سے تم ہی کو رسوا کر کے نکال دیں گے اور تم پر تباہی مسلط ہو جائے گی۔ اس صورتحال میں ان لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور اب وہ تمام لوگ ملکہ بلقیس سمیت فرمانبردار، تابع اور عاجز اور منکسر ہو گئے تھے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔